السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ سب خیریت سے؟ اچھا بیٹا، پہلی بات یہ کہ دیکھیں، یہ جو گروپ کا ٹائٹل ہے یہ ہے ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن، ٹھیک ہے؟ اور بیسیکلی ہم لوگ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے ایک پازیٹیوٹی پہ کام کر رہے ہیں، پروڈکٹیوٹی پہ کام کر رہے ہیں۔ میں جب کل گروپ میں آئی تو آئی تھنک یہاں پہ کوئی، میرے خیال ہے آپس میں آپ لوگوں کا کوئی تضاد ہو گیا یا جو بھی ہے۔ جب آپ ایک گروپ میں ہوتے ہیں نا، اصل میں آپ ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک ڈفرینٹ مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب بھی ہمارا انٹرویو ہوتا ہے نا، انٹرویو میں آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی ڈگری سے کہیں زیادہ آپ کا ٹیمپرامنٹ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ جو بندی ہے یا یہ جو بندہ ہے، کیا یہ ایک ٹیم کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ جب ہم ایک ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، اس میں ہمیں بہت ساری باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے، اور اس کو کریکشن اگر کرنی ہے نا تو ہمیں بڑے خوبصورت الفاظ میں کریکشن کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ٹونٹ کریں، ون ٹو ون ہو جائیں، اور غلط الفاظ کے تھرو کبھی بھی بات افیکٹ نہیں کرتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، بات کرو تو آسان طریقے سے کرو، یعنی کہ لوگوں سے بات کرنی ہے تو آسان طریقے سے کرنی ہے۔ اور دیکھیں، لڑکے بھی بات ہوتی ہے لیکن آسان طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ آسان طریقے سے بات کریں گے تو بات پائیدار بھی ہوگی اور اثر بھی کرے گی، لیکن اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں گے اور تھوڑی سی اگر کسی کی بات بری لگی گئی ہے تو پھر جو ہے اس کو کریکٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کوشش کریں کسی دلیل کے ذریعے، کسی حدیث کے ذریعے، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پہ سبھی مسلمان ہیں، تو اس کے ذریعے پھر یہاں پہ جو ہے کوئی بات کنوے ہو، ٹھیک ہے؟ بات ضرور کریں لیکن ساتھ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ آپ کی دلیل جو ہے وہ آپ کا علم شو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیونکہ علم حاصل، شاید ہم ڈگری تک رہ جاتے ہیں، اس لیے ہم نارملی اس طرح کا علم ہم حاصل نہیں کرتے جو کہ شخصیت بناتا ہے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے شخصیت سازی، ٹھیک ہے؟ اچھا، حضرت علی کا فرمان ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی سوچ کا خیال رکھو، سوچ الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کا خیال رکھو، الفاظ کردار بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ سوچ بیسیکلی کیا ہوتی ہے۔ شخصیت سازی میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے، یعنی کہ سوچ سے الفاظ اور الفاظ سے کردار کا سفر، اس کو ہم شخصیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ چاہے جتنا مرضی خوبصورت جوڑا پہن لیں، آپ جتنا مرضی اچھا برانڈ پہن لیں، لیکن آپ کی شخصیت اصل میں آپ کے الفاظ اور آپ کا کردار اور آپ کی سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فار ایگزامپل آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں نے قرآن کا علم سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں عالمہ ہوں، ٹھیک، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ری ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر تو آپ ٹرو ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں اسلام کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نالج تھا اسلام کا، لیکن آپ کس طریقے سے جو ہے وہ کتنا ری ایکٹ کرتے تھے، کتنا صبر کرتے تھے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، دنیا میں اپنے آپ کو جب ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم کہیں انٹرویو دینے جاتے ہیں، ایون پیپر پریزنٹیشن ہم بڑی خوبصورت کرتے ہیں، لیکن دین کی پریزنٹیشن کی جب بات آتی ہے یا کوئی کنفلکٹ ریز ہوتا ہے تو ہم لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک بہت ہی غلط امپریشن جاتا ہے کہ جو لوگ دین کو فالو کرتے ہیں یا جو قرآن کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ ریجڈ ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان جو آخری وار کرتا ہے نا انسان کی شخصیت کے اوپر، علم حاصل کرنے کے بعد، ایک عالمہ بننے کے بعد، قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد، حدیث اور فقہ پڑھنے کے بعد، اور اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، اسی طریقے سے داڑھی رکھنے کے بعد، اسی طریقے سے پردہ کرنے کے بعد، کہ بھئی تم تو اب نیک ہو گئے ہو، تمہارے پاس تو بہت علم آ گیا۔ تو یہ جو علم کا تکبر ہے، یہ دین کا جو تکبر ہے، یہ جو ڈگری کا تکبر ہے، بیسیکلی یہ آپ کو ریجڈ بنا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نے اب فردر اپنی شخصیت کے اوپر جو ہے محنت کرنا چھوڑ دی، کیونکہ اب آپ اکلے گل ہو گئے، یہیں سے اصل میں آپ کی شخصیت ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
آپ کے پاس کوئی انسان آتا ہے، آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے، آپ وہاں پہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس علم نے آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کیا۔ دیکھیں بیٹا، میں قرآن بھی پڑھا رہی ہوں، میں انگلش لٹریچر بھی پڑھا رہی ہوں، ہمیشہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ میرے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ جب آپ کسی سوسائٹی میں جائیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ میم آسما کا اسٹوڈنٹ ہے، بڑے آرام سے بات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اسپیشلی دین، تو دین تو بیسیکلی اللہ کا ہے، تو ہم ریپرزینٹیٹیو ہیں اسلام کے، اللہ کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں۔ ہم جو کریں گے، اب دنیا کو تو نہیں پتا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہم مسلمان جو ریئیکٹ کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں شاید یہی دین ہے، اسلام ہے۔ جب ہم امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں تو امریکنز اور جو نان مسلمز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ، اور اتنا کوئی ہم ایروگینٹ لوگ ہیں کہ ہم صرف اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں، باقی سارے دینوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو اسلام میں یہ کہا گیا کہ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، ٹھیک ہے؟ ہم یہی پڑھتے ہیں کہ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں تو منع کیا گیا ہے نا، ہمیں تو کہا گیا ہے امت مسلمہ تو وہ واحد امت ہے جو کہ تمام نبیوں پر، تمام الہامی کتابوں پر ایمان لے کے آئی ہے، تمام فرشتوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ دیکھیں نا کہ شخصیت کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی وجہ سے لوگ متاثر نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے تھے۔ جنید جمشید کو دیکھ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اس کو دیکھ کے بہت ساری یوتھ نے داڑھی رکھ لی، بہت ساری یوتھ نے جو ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی شخصیت اس طرح کی ہو گئی تھی جیسی ایک ٹرو مسلم کی ہوتی ہے۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم ٹرو مسلم نہیں ہیں، نہ تو حلیے سے، آپ کی شخصیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے لباس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر کا لباس پہنا، آپ ڈاکٹر ہی ہیں، آپ نے انجینئر کا، فوجی کا لباس پہنا، آپ فوجی ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اسلام کا بھی ایک گیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں کل سن رہی تھی لیکچر یوسف محمد یوسف کا، جو کہ پہلے عیسائی تھے کرکٹر، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ سعید انور سے اصل میں انہوں نے سعید انور کو دونوں طریقے سے دیکھا ہے، وہ جب وہ اسلام کو پراپرلی فالو نہیں کرتے تھے، اور اب جب وہ پراپرلی اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اصل میں ان کی جو شخصیت ہے نا، وہ جو پورا انہوں نے روپ دھارا، ان کا گیٹ اپ ویسا ہو گیا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ان کا بولنے کا طریقہ۔ کہتے میں تو بچپن میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا، میں نے ان کو بیفور فالوئنگ، کیونکہ وہ تو ویسے ہی مسلم تھے نا، لیکن میں نے ان کو اسلام فالو کرنے سے پہلے بھی دیکھا اور اسلام فالو کرنے کے بعد بھی دیکھا۔ تو جب تک ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، ہماری شخصیت بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اسلامک شخصیت کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے کہتے پھر میں ان سے انسپائر ہوا، اور پھر میں اس طریقے سے، پھر ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو آپ کے خاندان والوں کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن شو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب گیا تھا رائیونڈ میں، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی مفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ خیر سے خیر پھیلتا ہے اور شر سے شر پھیلتا ہے، تو اگر ہم خیر کے کام پھیلائیں گے تو اس سے خیر ہی پھیلے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اصل میں اسلام کو اس طریقے سے فالو کیا کہ وہ میری شخصیت کا حصہ بن گیا، اور پھر الحمدللہ میری پوری کی پوری فیملی مسلمان ہو گئی۔ تو بیٹا آپ کی شخصیت ایکچولی انفلوئنس کرتی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے ایسا اتنا زیادہ نہیں کرتے۔ اگر آپ داڑھی رکھ کے، مولوی بن کے، پی ایچ ڈی کر کے لوگوں کو گالیاں دیں گے نا، تو لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو اگر آپ نے بنانا ہے تو ہر طرح کا علم سیکھیں، اور وہ علم سیکھیں جو کہ شعوری علم ہو۔ بے شعور جو علم ہوتا ہے اس کو مت سیکھیں۔ ہم سارا دن میڈیا کے اوپر بیٹھ کے نیگیٹو باتیں سنتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے پازیٹیوٹی پھیلائیں کہ ہم لوگ پروڈکٹیو ہو جائیں۔ ہم سارا دن مذاق کرتے ہیں گروپس کے اندر، ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور اس ٹائم ضائع میں اتنے واٹس ایپ گروپس کے اندر ہم کوئی پروڈکٹیو بات نہیں کرتے۔ میں خود جو
واٹس ایپ گروپ رن کر رہی ہوں، جتنے بھی میں نے وہاں پہ پرائیویسی لگائی ہوئی ہے، کبھی کبھی میں اس کو اوپن کرتی ہوں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہماری قوم کو عادت ہو گئی ہے ہر وقت میمز شیئر کرنے کی، مذاق کرنے کی، ہنسی کرنے کی، اور وہ اپنے آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پروڈکٹیو نالج میں نہیں لگانا چاہتے. جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ چند سیکنڈز ہی عام انسان سے آگے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ روز کے چند سیکنڈ کچھ کامیاب لوگوں سے پیچھے ہوتے ہیں. تو کامیابی کچھ سیکنڈز کی گیم کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم وہ سیکنڈز جو ہیں وہ کبھی ہنسی مذاق میں، کبھی پالیٹکس میں، کبھی نیگیٹو تھاٹس میں، کبھی لوگوں سے لڑائی جھگڑے میں ضائع کر دیتے ہیں. ہم نے یہ وقت بچانا ہے، ہم نے اپنے ذہن سازی کرنی ہے، اور وہ پازیٹیو ذہن سازی کرنی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹرو لیڈرز کون ہیں. شخصیت سازی میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. آج کی قوم کس کو آئیڈیلائز، ذرا ڈی پی پہ دیکھیں، آپ کو پالیٹیشینز کی تصویریں نظر آئیں گی. سارا دن ہماری یوتھ جو ہے وہ پالیٹیشینز پہ گوسپ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے آئیڈیلز یہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کہ سارا دن چور ڈاکو کرپشن یا اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، اور ملک کے لیے وہ کچھ بیچارے نہیں کر سکے، حکومتوں میں آنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکے. تو ہمارے آئیڈیلز نہ تو کوئی کرکٹر ہے، نہ کوئی پالیٹیشین ہے، نہ کوئی فٹ بال میچ کا پلیئر ہے. ہمارے آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور امہات المومنین ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں اصل میں ہمارے آئیڈیلز. آئیڈیل جب آپ سامنے رکھتے ہو نا تو آپ کا حلیہ بھی ویسے ہوتا ہے. اگر آپ کی لڑکیوں کی جو تصویر ہوتی ہے اس کے اوپر جو بھی ڈی پی ہوگی، اس میں ایک ایکٹریس کی تصویر لگی ہوگی جو کہ جس کے کھلے بال ہوں گے، یا اس کے کپڑے عجیب و غریب ہوں گے، یا بڑے فیشنیبل ہوں گے، تو بیسیکلی کیوں اس نے ڈی پی لگائی؟ کیونکہ اس نے اس لڑکی کو آئیڈیلائز کیا، اور اس کا اپنا بھی گیٹ اپ ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان ماڈلز کو وہ سارا دن آئیڈیلائز کرتی ہے. وہ جو ندا یاسر کا ایک پروگرام لگتا ہے جس کے اندر وہ خواتین کو بلاتی ہے، ٹھیک ہے، کھلے بالوں والی ہوتی ہے، میک اپس کر رہی ہوتی ہیں اور یہ سارا کچھ، یا دلہنیں بلائی جاتی ہیں بہت سارے جگہ پہ، بہت سارے مارننگ شوز میں. تو ہم لوگ کیوں ان کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اگر ہم ان کو آئیڈیلائز نہ کریں تو ہم ایسے شوز دیکھیں ہی نہ. تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جوانی ایک دن ختم ہو جانی ہے، پھر آپ چاہے جتنا مرضی میک اپ کر لے، وہ فیس ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ آپ کے بڑھاپے میں بھی آپ کا نکھار بنتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر شکل خوبصورت نہ ہونا تو اپنے الفاظ خوبصورت کر لو، اپنے الفاظ سے لوگوں کے دل جیت لو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے الفاظ کا بیٹا کردار بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ الفاظ تب خوبصورت ہوتے ہیں جب آپ اچھا دیکھتے ہو، اچھا سوچتے ہو، اچھا سنتے ہو، ٹھیک ہے؟ برا مت کہو، برا مت دیکھو، برا مت سنو، بری ہے برائی میرے دوستو. تو ہم نے اس کا آلٹرنیٹ کیا رکھنا ہے کہ ہم نے اچھا دیکھنا ہے، اچھا سوچنا ہے، اور اچھا سننا ہے. پھر تو بیٹا ہم لوگوں کی یہی گمان بنیں گے، جو ہم سوچتے ہیں سنتے ہیں وہی ہمارا عقیدہ بنے گا. لیکن سارا دن اگر ہم گانے سنتے ہیں، ہم میمز دیکھتے ہیں، ہم پالیٹیشینز کو لڑتے ہوئے بڑا دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، اچھا بھائی ٹھیک ہے اب اس کو 4 گالیاں اور بھی پڑھنی چاہیے، یہ تو ہماری سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی شخصیت بھی اسی طرح کی ہوگی، آپ بھی گالی دینے والے بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اسی طریقے سے آگے. میں یقین کریں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں یا بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں. جس کے پاس دلیل ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، وہ پھر گالی دے گا. کوئی بھی نالجیبل پرسن جو ہے نا، جو صحیح پڑھا لکھا انسان ہے، وہ گالی نہیں دے سکتا. میرے نبی نے کبھی گالی نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا طریقہ بڑا حلیم تھا. پھر اب وہ چاہے کوئی لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو جو کہ گالیاں دیتا ہے، اور پھر عوام یوں جسٹیفائی کرتی ہے کہ جی گالی تو اب ہر کوئی دیتا ہے، ہر کوئی دیتا ہے، دے بالکل دے، لیکن ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ کہہ کے کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم برائی کو برائی نہ سمجھیں. اور یہ بھی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے نا کہ برائی کو برائی سمجھا نہیں جائے گا. آج لوگ ہمیشہ شخصیت پرستی میں کا اتنا شکار ہو گئے ہیں کہ ماں بیٹے کی برائی کو برائی نہیں سمجھتی، پیرنٹس اپنی اولاد کی برائی کو برائی نہیں سمجھتے. سب کے بچے کر رہے ہیں، پھر کیا ہو گیا، میرے بچے بھی کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی کسی پولیٹیکل لیڈر کو فالو کرتا ہے، اس کی چوری پکڑی جاتی، وہ جی پچھلے والے نے بھی تو کی تھی، اس نے کر دی تو کیا ہو گیا؟ یعنی کہ آپ کے لیے چوری مذاق ہو گیا، چاہے پچھلے نے کی اب اگلے نے کی، چوری تو ہے نا۔ گالی جس نے بھی دی، چاہے ایک عالم نے دی چاہے کسی اور نے دی، وہ گالی ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غلط ہے، تو غلط کو غلط کہیں۔ آپ اس کو غلطی کو جسٹیفائی کرنا، کسی گناہ کو جسٹیفائی کرنا اور اللہ کے احکامات کو توڑ دینا، اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا کہ ہم اللہ سے زیادہ اپنے احکامات نازل فرما رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اب تو چوری چوری بنتی نہیں ہے کیونکہ میرے لیڈر نے کی ہے، اب تو گالی بنتی نہیں ہے کیونکہ میرے لیڈر نے کی ہے، اب تو برائی بنتی نہیں ہے کیونکہ میرے بیٹے نے کی ہے۔ تو یہ والی چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں اور اپنی کردار سازی کی طرف تھوڑا سا جو ہے ہم کریں، تھوڑی سی محنت کریں، تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔